إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کوئی بھی ہو، اس دائرہ فانی کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور رہے گا، اور عقل کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے دشمن سے ہوشیار رہیں۔ ساتھ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ حقیقی جو آپ کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو آپ کو صرف دشمنی میں دنیاوی نقصان پہنچانے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو آپ کو کفر و شرک تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اس جملے کے بعد دنیا میں مسلمانوں کے عملی جو کارنامے نا وہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ حقیقت میں ان کے پیچھے شیطان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جس مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، صرف اللہ ہے، وہ مسلمان اللہ کے ساتھ دوسروں کی بندگی کرے، سمجھ سے والا طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو کفر و شرک تک پہنچا دیا ہے، اور نتیجہ وہ اپنے ساتھ جہنم دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو اطمینان ہی نہیں ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور جس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں اس کو میں چھوڑ دوں اور اس کو جہنم میں نہ لے جاؤں، اسے ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا اصلی جو دشمن ہے نا وہ شیطان ہے۔
حقیقی دشمن، اسے آپ اچھی طرح پہچانیں، اس سے ہوشیار رہیں، اس سے اپنے آپ کو مکمل بچانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ صرف آپ کا دنیا نہیں بگاڑے گا، آخرت برباد کر دے گا، آپ کو دنیاوی تکالیف سے دو چار کرنے پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو جہنم میں پہنچا کر ہی یہ دم دے گا، اس کی پوری کوشش۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دشمن سے مسلمانوں کو، انسانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا یہ تمہارا حقیقی دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقینا شیطان ہی تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کو تم دوست سمجھ بیٹھو۔ ایک آدمی آپ کا دشمن ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ اسے دوست بنا لیے، جانتے کیا نتیجہ ہوگا؟ بڑا خطرناک، کیونکہ جسے آپ دشمن سمجھ جائیں گے اس سے تو ہوشیار رہیں گے، لیکن جو دشمن ہے جسے آپ سمجھ نہیں پا رہے حقیقت میں وہ دشمن ہے، لیکن آپ نے دھوکے میں اسے دوست بنا کے رکھا ہے، بہت بڑا نقصان آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو شیطان کے تعلق سے اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ شیطان تمہارے پاس آئے اور کہے گا میں تمہارا دوست ہوں، اللہ کہتا ہے دھوکہ نہیں تھا، یہ تمہارا دشمن، یہ دوستی کے ہاتھ بھی بنائے گا، دوستی کے فائدے بھی بلائے پہنچانے کی مکمل کوشش کرے گا، اللہ نے کہا دھوکہ نہیں تھا، یہ تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو کیا سمجھو؟ دشمن ہی سمجھو۔ اور اس بات کے ماننے میں ہمیں بالکل چرچرا نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ جیسے یہ نیچر ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو آگاہ کریں کہ بابو اس کے پاس نہیں جانا، یہ تمہارا خطرناک دشمن ہے، تو نیچر یہ ہے کہ اولاد کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی والدین اپنے اولاد کے بارے میں شر نہیں چاہیے، برا نہیں چاہیے، اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نالائکی کی سارے حدوں کو پار کر دیا اور ان کا دل ایسا جلا دیا کہ وہ آپ کے لیے بھلائی نہیں چاہتے، تو اللہ کو بڑا خیر خواہ ہے، اسی لیے اللہ نے کہا یہ تمہارا دشمن، اسے دشمن سمجھو، یعنی اس کے ساتھ بھی تم دشمنی کرو۔ جبکہ اسلامی مزاج آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ دشمنی کی تو تھوڑا ہوشیار ہے، لیکن برائی کا بدلہ برائی سے، اس کا دل آزاری مت کرو، جہاں تو ہو سکے پیار سے، محبت سے جوڑنے کی بات کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جڑ جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن شیطان کے تعلق سے اللہ کا اسے جوڑنے کی بات نہیں کرنا ہے، اسے تو تم دشمن ہی سمجھو، یہ تمہارا خطرناک دشمن ہے، یہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب دشمن ہے تو دشمنی کیسے سیکھ پاؤ؟ ہر وہ کام کرو جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، یہی تمہاری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو نا، وہ بہت خوش ہوتا ہے، آپ نماز پڑھو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف ہو جاؤ، نماز پڑھ کے کیا دقت ہو رہی ہے؟ آپ جھوٹ بولتے ہو نا، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، آپ سچ بولتے ہو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو سچ بول کر اس کو تکلیف پہنچاؤ میں کیا اس پریشانی؟ آپ قرآن کی تلاوت کریں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہیں تلاوت کرتے اس کو تکلیف پہنچاتے؟ یہ آپ کا دشمن ہے، آپ اسے اس طریقے سے دشمنی نبھاؤ، غالباً یہی اللہ کہنا چاہتا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی نبھاؤ، اسے دشمن ہی سمجھو، خیر خواہ نہیں سمجھنا، ورنہ تمہیں خطرناک نکات تک پہنچا دے گا۔ اور آگے اللہ فرمائے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کی دعوت یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک جماعت کو بلاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ان سب کو لے کر کے یہ جہنم میں چلا جائے، ساری مشن اس کی یہی ہے کہ ابن آدم کو جہنم میں پہنچانا ہے، اور چونکہ دل کا جلا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ورنہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟
اگر اولاد آدم جہنم میں نہ جائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ جنت میں چلے جائیں اولاد آدم، اس کا کیا بگڑے گا؟ لیکن اسے راس ہی نہیں آ رہی ہے کہ آدم کی وجہ سے میں دھتکارا گیا، تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ میں ساتھ میں رہوں؟ تو یہ اپنے ساتھ جماعت تیار کرتا ہے، اس جماعت کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہیے۔ اس لیے جماعتیں آپ دیکھیں کہ دو طریقے سے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی جماعت جو سیدھے راستے پر چلتی ہے، اور ایک شیطان کی جماعت جو شیطان کے راستے پر چلتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ کی جماعت میں شامل ہیں۔ آپ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی جماعت میں شامل ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو سیدھے راستے پر چل رہی ہے اور انجام جنت ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، تو گویا آپ شیطان کے جماعت میں شامل ہیں، شیطان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، جو جہنم کا راستہ ہے اور نتیجہ جہنم میں پہنچا۔ تو آپ کو ہوشیار رہے کہ شیطان سے ہم دشمنی کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا افسوس ہے، ہم نے کہا وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن یہ انسان جس شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ یا جمعہ ہو گیا، ایک والدین اپنے اولاد سے بار بار سمجھاتے ہیں کہ بابو یہ تمہارا دشمن ہے، بظاہر خیر خواہی کرتا ہے لیکن تمہیں خطرناک نتائج تک پہنچائے گا، تمہارا بیڑا غرق کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ اب وہ اولاد سمجھ نہیں رہی ہے، جو دشمن سے اسی کو دوست بنا رکھا نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آگاہ کیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو، لیکن تم نے اس کو دوست بنا رکھا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ کیا کہ تم نے اس شیطان کو دوست بنا رکھا، اس کی ذریت کو دوست بنا رکھا، مجھے چھوڑ کر کے، وہ تمہارا دشمن ہے، یقیناً ظالموں کے لیے بہت برا انجام ہے۔ اللہ نے دھمکی بھی دی ہے کہ عجب ہے، ہم کہیں وہ تمہارا دشمن ہے اور تم نے دوست بنا رکھا۔ دوستی اور دشمنی جانتے کیا ہوتا؟ آدمی دوست کس کو بناتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور جو محبت ہوگی تو دوست کے کارناموں سے محبت، اس کی اداؤں سے محبت، اس کے افعال سے محبت، اس کے ایکشن سے محبت، اس کے ہر ادا سے اس کو محبت ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارے سارے کارنامے شیطانی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا دوست کون ہے؟ شیطان۔ میں اسی کے نقشے کے طور پر چلتے ہو۔ مثال دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا، اللہ اس کے رسول کی محبت اگر ہوگی آپ کو نا، تو آپ کی طرف ہوگی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، یہ محبت کی پہچان ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا پہناوا، یہ محبت کی پہچان ہوگی۔ جس دن آپ کے اندر حقیقی محبت ہوگی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اپنی زندگی کے اندر اپنا کرنے کی کوشش کریں، اور محبت بھی ہوگی تو دعوت و محبت کو ہوگا، کرنا بھی شیطان کو ہوگا، طریقے شیطان کے ہوں گے، آپ کا راستہ شیطان کا ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول، یہ جھوٹا۔ اس لیے اللہ نے کہا تم نے اسی کو دوست بنا رکھا جس کو ہم نے کہا تمہارا دشمن ہے، اس کی ذریت کو بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا ظالموں کا بہت برا انجام ہے، یعنی جو دشمن تھا اس کو تم نے دوست بنا رکھا، جو دوست تھا اس سے تم نے دشمنی کر دی، یہ ظلم ہو گیا۔ جب ظلم ہو گیا تو انجام خطرناک نکلے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنی زندگی کو چینج کرو، تبدیل کرو، بدلاؤ لاؤ، اور یہ دیکھو کہ ہماری زندگی کا ایک ایک کارنامہ شیطانی ہے یا اللہ اس کے رسول والی ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول والی ہے تو پھر اچھی بات ہے، شیطان والی ہے تو آپ اپنے انجام کو تیار رہیے۔ محبت اللہ اس کے رسول، تو آپ تلاش کرو گے رسول کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا ہوگا، ایک ایک ادا، اور ہر چیز آپ کو تو محبت ہے نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا افسوس ہے تمہیں تو دوست جس کو بنانا چاہیے تھا اس سے کوئی مطلب نہیں، اور جو دشمن تھا اس کو تم نے اپنا دوست بنا رکھا. اسی لیے اللہ نے اس کے نقش قدم پر چلتے سے منع فرماتے ہوئے آگاہ کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. کیا ابن آدم تم کو یہ شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ تمہارے آدم یعنی تمہارے والدین جو اصلی ہیں حوا اور آدم ان کو انہوں نے جنت سے نکلوا دیا تھا. چونکہ یہ دشمن خطرناک ہے، دوستی کر کے دشمنی کی بات ہے. آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا، حوا کے پاس آیا تو کیا کہا تھا، یہ تھوڑا کہا تھا یہ درد کھاؤ اور جنت سے نکال دیا جاؤ. انہوں نے کہا یہ درد کھا لو بڑا مزہ آئے گا، ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، ہمیشگی کی جنت مل جائے گی. اب وہ سمجھ نہیں سکے کہ بھائی یہ تو شیطان ہے جو ہمیں یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے، تو فتنے میں ڈالا نا، آزمائش میں ڈالا، اور وہ سمجھ نہیں سکے. اور ممنوع شجر وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا انہوں نے اس کا استعمال کیا اور جنت سے نکال دیا. تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایسے ہی شیطان تمہارے پاس آئے گا، تم کو فتنے میں ڈالے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں جنت تک پہنچانے کے بجائے جہنم تک پہنچائے گا. اس لیے اسے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، فجر میں اسے اٹھنا ہوتا ہے، شیطان آتا ہے کہ 4 وقت تو کرتے ہو رہی ہے، کیونکہ نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، اس کو سوچا ملاتا ہے. اور اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، یار ابھی تو تم جوان ہو، ساری زندگی بھری پڑی ہے، بعد میں 5 وقت کی نمازیں بن جائے، ایسے آ کر آپ کو ورگلاتا ہے. اور یہ جوان سمجھ نہیں پاتا ہے اور اسی کے نقش قدم پر چلتا ہو، یہ فتنے میں ڈالتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا، وہ آج فجر چھڑانا، کل عشاء چھڑائے گا، اس کے بعد کہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ کی بہت زندگی پڑی ہے، جوہر بنا پڑھو گے کیا فرق پڑتا ہے، کبھی پڑھ لو، جمعہ سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ جمعہ والوں کا جو انجام ہوگا آپ کا بھی ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے. ایسے آدم کے فتنے میں ڈالتا اور یہ جوان سمجھتا. اس لیے اللہ کے بندو شیطان کی چالاکیاں سمجھو، ان کے فتنے سمجھو، ان کے مکروں فریب سمجھو، اور اسے ہوشیار رہنے کا نتیجہ دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے 2 راستہ ہے، آپ خود فیصلہ کرنا کیا. 2 ہی راستے، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے. اگر شیطان سے ہوشیار رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چل دو، ختم ہو. اور اگر اللہ اس کے رسول کے راستے پر نہیں چلو گے تو شیطان کے راستے پر چلنے سے کوئی مائی کا لال آپ کو روک نہیں پائے گا، یہ فکس ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھاالذین آمنوا، اے مومنو. اللہ نے جگہ جگہ انسانوں کو خطاب کیا، لیکن یہاں کا اے ایمان والوں، جو ایمان نہیں لایا وہ اگر شیطان کے نقش قدم پر چلتا تو اتنے تعجب کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے نا. تم ایمان والے ہو، تم ہمیں مانتے ہو، اس لیے ہم تمہیں بڑے پیار سے کہتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. کہ اللہ نے کہا یعنی 2 ہی راستے ہیں، یا تو رسول کا راستہ تمہیں ملے گا یا تو شیطان. اگر اللہ اس کے رسول کے راستے پر نہیں چلو گے تو شیطانی کا راستہ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے رسول کے علاوہ جتنے راستے آپ کو نظر آئیں گے وہ سب سے داغی راستے، اس کا رہنما کوئی اور ہوگا، بتلانے والا کوئی اور ہوگا، شکلیں کو اور ہوگی، لیکن ہوگا یہ شیطان کا راستہ. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. من یتبع خطوات الشیطان، پھر اللہ نے کہا جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، نتیجے میں کیا ہوگا، آپ کو بے حیائی تک پہنچا دے گا اور آپ کو منکر یعنی غلط کام تک پہنچا دے گا. یہی مقصد ہے. تو اللہ نے کہا اب دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں مانتے،
تو پھر کس کی بات مانتے ہیں؟ ایک ہی بدل شیطان، شیطان کی بات مانتے، نتیجہ کیا ہے؟ بے حیائی خطرناک ہے کہ نہیں؟ جو غیروں سے شروع ہو کر ہمارے گھر تک پہنچ گئی. بھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یار میں تو گھروں میں عورتوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا کہ کچھ تمیز سے کپڑے پردے میں آ جاؤ. ایک طرف سنہانی ہو والا اور دوسرا فتنہ پھیلا کے ہو جاتا ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہ شیطان پیچھے لگا ہوا اور انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصلی جو دشمن ہے وہ آپ کو بے حیائی پہ پہنچائے. بے حیائی کا عالم آپ کیا دیکھیں؟ برقعے والی ہماری ماں بہنیں ہیں تو برقعے میں ہو کر بھی بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے. بغیر برقعے والوں کو آپ جانتے ہیں کیا؟ غیروں کی بات کو چھوڑتے ہم دیندار گھرانوں کا بھی گھرانوں بے حیائی سے محفوظ نہیں. کوئی پارٹی ہو، کوئی دعوت ہو، کوئی فنکشن ہو اور ہمارے ماں بہنوں کا لباس، یہ سب کیا؟ یہ سب شیطان سے کرنے کے لیے دیتا. تو شیطان چاہتا ہے یہ کہ ہمارے نفس قدر پر چلے تاکہ ہم بے حیائیوں کو دنیا میں فروغ دے دیں. اور آج دنیا میں بے حیائی کا شباب تھا. آپ کے یہاں بھی کم نہیں ہے اس ملک کے اندر، لیکن اوروں کے یہاں چلے جائیں حیوانات کی چیز نہیں ہے. ان کا مشن یہ ہے کہ انسان جانور بن جائے، تو شیطان کا سب مشن. تو شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کو شیطان بے حیا بنائے گا، بے حیائی کو فروغ دے گا. اس لیے اللہ کے بندو شیطان سے ہوشیار ہو، شیطان کے نقش قدم پر سے بچو. اور پھر کیا کرے گا؟ منکر کام تک پہنچ لے گا، یعنی جس سے اسلام نے روکا اس سے کروائے گا، اس تک آپ کو پہنچا کے وہ دے گا. یہ اس کا مشن. اور ایسے نہیں پہنچائے گا، باریک طریقے سے پہنچاتا، بڑی حکمت، اس کی الگ حکمت ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ پہنچاتا ہے اور آپ کو منکر کاموں میں وہ لگا دے. آپ دیکھیں ایک آدمی کیسے کیسے منکر کام کرتا ہے. کاروبار کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر شیطانی سوچ کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ جو دنیا میں عیش کرنا چاہتا ہے، یا چاند کی جوانی ہے عیش کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ اور وہ جوانی میں جو منکرات جو غلط لگتی ہے پھر وہ بڑھاپے میں نہیں چھوڑتی. پھر وہ آپ کتنے بھی سدھر جائے نا وہ چھوٹی ہوتی نہیں. تو منکر تک پہنچائے گا. اس کی زندگی کا یہ مشن ہے، مقصد. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اصلی دشمن کو پہچانے. وہ کون ہے؟ شیطان. یہی شیطان ہے. چونکہ وہ آپ کو دکھتا ہے اس لیے یہ خطرناک ہے. اب یہ بچوں کے کیسے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ اس کے رسول کی اتباع، اطاعت، فرمانبرداری. دیکھیے اسلام اور شیطان یہ دونوں آپس میں دوسرے کھیلتے ہیں. آپ اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے، شیطان سے محفوظ رہو گے. اور اسلام کے علاوہ بھی زندگی گزارو گے، شیطان سے محفوظ رہو گے. پھر وہ آپ کو جہنم تک پہنچا کر حکم دے گا. دنیا میں بھی آپ سے بے حیائیاں کرائے گا، ٹینشن دلائے گا، سکون کو غائب کر دے گا اور آخرت تو برباد ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں اسلام نے، اگر آپ دیکھیں گے شیطان سے بچنے کا طریقہ، آدمی 5 وقت کی نماز کرے، گویا اللہ سے جڑے گا، شیطان سے نہیں بچ سکتا. اس کے بعد مسنون دعائیں ہیں، آیت الکرسی، یہ ساری چیزیں. یعنی آپ خلاصے طور پر دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ مضبوطی طریقے پر اسلام کے پیروکار بنیں گے، اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، شیطان آپ کو کوئی نہیں دے. اور جیسے یہاں سے ہٹیں گے تو پھر شیطان یہاں پر حملہ کرے. وہ ایک دائرہ ہے، دائرہ ہے اسلام کا. اسلام کے دائرے میں آپ ہیں تو آپ شیطان سے آگاہ ہیں، وہ آپ کو نہیں بات سکتا. اور اسلام کے دائرے سے آپ ہٹ گئے تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں آپ کو دنیا میں ہری ہری گھاس دکھائے گا، لیکن نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. دنیا میں بھی تباہی کے راستے پر آپ کو چھوڑے گا اور آخرت کے جہنم تک پہنچا کے دم لے گا. یہ اس کی کوئی نشان ہے. تو اللہ کے بندو اپنی اصلی دشمن یعنی شیطان کو پہنچاؤ، اس کے نقش قدم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر ڈال دو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ نے تمہیں کہنے سنی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.